معزز ناظرین، 16 جولائی 2025 کو ہندوستان کی ایک فیملی کے لیے بہت غمگین دن ہونے جا رہا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے رہنماؤں سے بھی اپیل کر رہی ہے۔ دراصل ہوا یہ ناظرین کہ کیرلا کی رہنے والی 37 سالہ نمیشا پریا، جو ایک پیشے سے نرس ہے، ہزاروں میل دور یمن کے شہر سنا کی ایک جیل میں بند ہے، جسے وہاں کی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے۔ وہاں کی عدالت کے فیصلے کے مطابق نمیشا پریا کو 16 جولائی کو پھانسی دی جائے گی۔ سامعین، سن 2008 میں نمیشا پریا، جو ایک نرس ہے، یمن کے شہر سنا کی ایک ہسپتال میں نوکری مل جاتی ہے۔ اس ہسپتال میں کئی یمنی شہری اور ان کی فیملیز علاج کے لیے آنا جانا رہتا ہے۔ انہی فیملی میں سے ایک یمنی شہری جس کا نام طلال ابو مہدی ہے، جس کی ملاقات نمیشا پریا سے ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ نمیشا پریا ہندوستان کی رہنے والی ہے، طلال ابو مہدی ہندوستان گھومنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران ان دونوں میں جان پہچان ہوتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نمیشا پریا کو نرس کی نوکری سے زیادہ آمدنی نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نمیشا خود کی ایک کلینک کھولنا چاہ رہی تھی۔ سامعین، یمن کے قانون کے مطابق بیرونی ملکوں سے آنے والے لوگ نوکری تو کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے کاروبار کرنے کے لیے ہو یا خود کی اپنی دکان کھولنا یا کلینک کھولنا ہو تو یمن کے کسی شہری کے ساتھ ساجھیداری ضروری ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ۔ نمیشا پریا نے طلال ابو مہدی کی مدد سے 2014 میں الامن میڈیکل کلینک کے نام سے ایک کلینک شروع کر دیتی ہے، اور چند ہی دنوں میں یہ کلینک ایک بہت مشہور ہو جاتی ہے اور آمدنی بھی بہت زیادہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک سال بعد یعنی 2015 میں طلال ابو مہدی اور نمیشا پریا کے ساتھ ہندوستان گھومنے آتا ہے۔ ہندوستان سے واپس یمن جانے کے بعد کلینک کی آمدنی کو لے کر طلال اور نمیشا کے درمیان کچھ انبن ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طلال آمدنی کا زیادہ حصہ اور بہت ساری ضروری کاغذات اپنے نام کروانا چاہ رہا تھا۔ سامعین، پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا کچھ ہوا تھا۔ طلال نمیشا کو اپنی بیوی کہتا تھا، اور وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ طلال اور نمیشا میاں بیوی ہیں۔ کاغذات سے یہ پتہ چلا ہے کہ نمیشا طلال ابو مہدی کی لیگل بیوی بن گئی تھی۔ 2016 میں حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ نمیشا اور طلال کے درمیان جھگڑے بدترین صورت اختیار کر چکے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ طلال کلینک کے ملازموں کے سامنے نمیشا کو برا بھلا کہتا اور کبھی کبھی مارتا بھی تھا۔ معاملہ یہاں تک بگڑ گیا کہ نمیشا سنا کے ایک پولیس اسٹیشن میں طلال کے خلاف شکایت درج کرواتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ کورٹ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، تو 6 دن کی جیل کے بعد دونوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ جیل سے واپس آنے کے بعد نمیشا کہتی ہے کہ طلال اس کو بہت ٹارچر کر رہا تھا، کلینک کی ساری آمدنی وہ خود رکھ لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ نمیشا کو گھر سے نکال دیا تھا۔ معاملہ دوبارہ کورٹ تک گیا تو کورٹ نے طلال کو یہ وارننگ دی تھی کہ وہ نمیشا کو پیسہ اور پاسپورٹ واپس دے دے، لیکن طلال نمیشا کے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے کاغذات واپس دے نہیں رہا تھا۔ نمیشا کا یمن میں رہنا دشوار ہو گیا اور واپس انڈیا آنا چاہ رہی تھی، لیکن پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ سامعین، سوشل میڈیا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2017 میں نمیشا نے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے مہدی کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ انجیکشن کا اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے مہدی کی موت ہو گئی۔ نمیشا بہت گھبرا گئی اور اپنی ایک نرس دوست کے سہارے مہدی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا تھا۔ وہاں کی پولیس کو اس بات کا علم ہونے کے بعد نمیشا کو گرفتار کر لیا گیا۔ سامعین، یمن کی عدالت کے کاغذات کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ نمیشا پریا جولائی 2017 میں طلال ابو مہدی کو نشیلی دوا دے کر قتل کر دیا اور اپنی ایک نرس دوست کے ساتھ مل کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی کی ٹینکی میں پھینک دی تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نمیشا نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر سنا کی عدالت نے نمیشا پریا کو موت کی سزا سنائی تھی۔
اس فیصلے کے خلاف وہاں کی سپریم کورٹ میں بھی عرضی داخل کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ سے بھی نمیشا کو کوئی راحت نہیں ملی۔ موت کی سزا برقرار رکھی گئی۔ اب نمیشا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر یمن کے پریزیڈنٹ سے بھی اپیل کی تھی، لیکن وہاں سے بھی نمیشا کو معافی نہیں ملی۔ سامعین، یمن کے قانون کے مطابق بلڈ منی ایک واحد راستہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ منی کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہونے والے شخص کی فیملی کو پیسے دے کر معافی طلب کی جا سکتی ہے۔ سامعین، ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قتل ہونے والے شخص کی فیملی والے پیسے لینے کے لیے مان لیں۔ یہ پیسے ایکچولی قتل کا بدلہ نہیں، بلکہ قتل ہونے والے شخص کی وجہ سے جو پیسوں کا نقصان اس کی فیملی کو ہوتا ہے، یہ اسی کا معاوضہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نمیشا پریا کی طرف سے بلڈ منی کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن مہدی کی فیملی والے بلڈ منی لینے سے انکار کر دیے ہیں۔ سامعین، نمیشا پریا کے خلاف ثبوت اتنے پکے ہیں کہ اس کی بچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ نمیشا کی مدد کے لیے کیرلا کی کئی تنظیمیں آگے آئی ہیں اور ہندوستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نمیشا کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کئی تنظیموں کی طرف سے پورے 8 کروڑ روپیوں کا معاوضہ مہدی کی فیملی کو دینے کا آفر دے چکے ہیں، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب 16 تاریخ کو نمیشا کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اب صرف 2 دنوں کا وقت ہی بچا ہوا ہے۔ سامعین، جب تک مہدی کی فیملی والے نمیشا کو معاف نہیں کرتے، جب تک نمیشا کو پھانسی سے بچانا مشکل ہے۔ وہاں کا قانون بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یمن کی گورنمنٹ ہو یا وہاں کے صدر مہدی کی فیملی سے بات کر کے اگر معافی دلا سکیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سرکار اس معاملے کو لے کر یمن سے بات کرتی ہے یا نہیں۔ اب 16 جولائی کو نمیشا کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اب صرف 2 دن باقی ہے ناظرین۔ سامعین، ابھی ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ یمن میں 16 جولائی کو ہونے والی نمیشا کو پھانسی دی جانے والی پھانسی ٹال دی گئی ہے۔ ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے بڑے مفتی یعنی گرینڈ مفتی کی کوششوں سے یہ پھانسی ٹال دی گئی ہے۔ جب ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھی تو کیرلا کے مفتی شیخ حبیب عمر بن حافظ کی قیادت میں ایک ٹیم یمن میں طلال ابو مہدی کی فیملیز کے درمیان منگل کے دن صبح 10 بجے بات ہوئی ہے۔ اس بات چیت میں یمن کی عدالت کے ایک جج اور وہاں کے شریعہ کونسل کے ایک ممبر اور مفتی شیخ حبیب عمر بن عبدالحافظ کے نمائندوں اور طلال مہدی کی فیملی والوں نے شرکت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا 16 جولائی کو نمیشا کو پھانسی ہوگی یا بلڈ منی لے کر اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ سامعین، اس چینل میں آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر اور لائک ضرور کر لیں۔